الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ اب حاضرین و سامعین، پہلی نشانی جو ہے علم کا اٹھ جانا، یہ کون سا علم مراد ہے؟ اس سے علم سے مراد علم دین ہے کہ لوگ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، اور جہالت کی کثرت کیا ہوگی کہ لوگ علم دین سے غافل ہو جائیں گے، دین کی بات سننے سے غافل ہو جائیں گے، دین کا مسئلہ سننے سے غافل ہو جائیں گے، دین کو سمجھنا، دین کو پھیلانا، دین کو حاصل کرنا، لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ دنیاوی علوم تو بہت آج ترقی کر چکے ہیں، لیکن جو دینی علوم ہیں، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، اصول تفسیر کا علم، اسی طرح جو دینی علوم ہیں، لوگ ان میں مہارت کم حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی علوم میں لوگ مہارت زیادہ حاصل کر رہے ہیں۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، ان کے جانشین پیدا نہیں ہو رہے، اگر پیدا ہوتے بھی ہیں تو ان کے جانشین ناخلف ہوتے ہیں، اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ دین کو آگے پھیلا سکیں، دین کا ایک جو اصل مغز ہے، دین کا جو اصل طریقہ کار ہے، اس کے مطابق دین کی آگے خدمت کر سکیں۔ مسلمانوں نے عموماً علم دین سیکھنا چھوڑ دیا۔ بہت سے علماء جو تھے، عالم تھے، صرف واعظ بن کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تقریر کرنا ان کا شعبہ ہے، لیکن علم سے ان کا شغف نہیں ہے، اور دین میں ایسے ایسے فتنے پیدا کر دیے گئے آج موجودہ دور میں۔ وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے۔ جھوٹے کون ہوں گے؟ اب جھوٹے سے مراد یا تو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور یا جھوٹوں سے مراد جو جھوٹ پھیلانے والے ہوں گے، جھوٹا عقیدہ پھیلانے والے ہوں گے، جھوٹی مسئلے بیان کرنے والے ہوں گے، جھوٹے عقیدے بیان کرنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاحذروا، ان سے بچ کے رہنا، کہ وہ دین میں ایسی ایسی باتیں پھیلائیں گے، دین میں ایسے ایسے مسئلے بیان کریں گے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے، ان کے جو اصل ان کا علم دین ہے، ان کا جو ایک دین کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور کر دیں گے۔ تو لہٰذا اگر علم سیکھنا ہے، علم پھیلانا ہے، علم جو ہے حاصل کرنا ہے، تو ایسے لوگوں سے جو دین میں فتنہ پرور نہ ہو، فتنے کو ہوا دینے والے نہ ہوں، بلکہ وہی پرانا اسلاف کے طریقے سے چلے آ رہے ہیں، ان کے طریقے کے اوپر جو ہے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان کے طریقے کے مطابق علم دین کے اوپر چل کے زندگی گزار رہے ہوں۔ دوسری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا وَيَكْثُرُ الزِّنَا، فرمایا زنا بڑھ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زنا بڑھ جائے گا۔ اب زنا کیسے بڑھے گا؟ حاضرین و سامعین، آج موجودہ دور میں دیکھ لیں، بے پردگی زنا کے بڑھنے کی سب سے اہم وجہ ہے۔ سکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اگر مخلوط تعلیم ہوگی، نظام تعلیم ہوگا، تو اس سے بے پردگی آئے گی، اور جب بے پردگی کسی معاشرے میں آ جائے تو پھر اسی سے زنا کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، اور پھر جب زنا کی کثرت ہو جائے، میں نے پہلے بھی ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ لوگوں میں پھر رزق کم کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا علاج تک نہیں ہوتا۔ خطرناک مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی چاہیے، اور ایسے کام جو انسان کو اس برے کام کی طرف مائل کریں، ان کاموں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ آگے فرمایا کثرت سے شراب پی جائے گی، اور معاشرے میں دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ گانے باجے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح معاشرے میں اس شراب کو بھی اس طرح حرام نہیں سمجھا جا رہا جس طرح باقی حرام چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ شراب کے بارے میں یہاں تک بھی آیا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پیشاب پینا پسند کرے، کیونکہ جس طرح پیشاب پلید ہے اسی طرح شراب بھی پلید ہے۔ پیشاب کا ایک قطرہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی پلید ہوتا ہے، اسی طرح شراب کا بھی ایک قطرہ پانی میں گر جائے وہ پلید ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ پلید ہے اس کو انسان نہ پی سکتا ہے، نہ کپڑوں پر جسم پر لگا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس کی بہائی نہیں صورت ہے کہ شراب بھی اسی طرح حرام ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُكِلُّ الرِّجَالِ وَيَكْسُرُ النِّسَاءَ حَتَّى يَكُونَ ل50 امرأة القیم الواحد۔ فرمایا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، اور فرمایا یہاں تک کہ ایک مرد 50 جو عورتیں ہوں گی نا ان کا منتظم بن جائے گا، ان کے اوپر ان کا متولی بن جائے گا، ان کی خدمت کرنے والا ان کا منتظم بن جائے گا۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ علماء نے بہت ساری اس کی تشریحات بیان کی ہیں کہ مرد جو ہوں گے وہ جنگوں کے اندر چلے جائیں گے یا وہ جنگوں کے اندر شہید ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ رہ جائیں گی، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی مراد نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ایک مرد 50 عورتوں سے شادی کرے گا، یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ شریعت میں تو صرف 4 شادیاں بیک وقت ایک مرد کے لیے کہ اپنی نکاح کے اندر 4 عورتوں کو رکھنا جائز ہے، اس سے زائد جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسری عورت کو، یعنی بیک وقت ایک ہی وقت میں اس کے نکاح میں 4 عورتیں آ سکتی ہیں۔ تو الغرض اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ مرد کے نکاح کے اندر اتنی آ جائیں گی عورتیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شریعت کام کرے، جس طرح عرب ممالک میں ہو رہا ہے کہ وہاں جو ہے 10 20 شادیاں کی جا رہی ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہاں ایک ماحول بن چکا ہے، ایک جو ہے ان کا اصول اور طریقہ کار بن چکا ہے۔ بہرحال اللہ کی پناہ۔ پھر جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا اور مقام ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ بہرحال وہ وقت ابھی آیا نہیں، بس آئے گا قیامت کے قریب۔ اور فرمایا قیامت کے قریب اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آگے قیامت کی نشانیاں بھی کئی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے، کسی اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت قیامت آئے گی جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ امانت ضائع کی جا رہی ہو تو فرمایا تم سمجھ لینا کہ اب قریب ہے کہ قیامت آ جائے۔ اب یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے، یعنی جو بندہ جس کام کے اہل نہیں ہے اس کے ذمے وہ کام لگا دیا جائے جس کی وہ سمجھ نہیں رکھتا، جس کے متعلق اس کو علم نہیں، اس کو وہ امانت دے دی جائے یا اس کے ذمے وہ کام لگا دیا جائے، تو پھر کہ فرمایا وہ اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھ لیجئے ہمارے ملک پاکستان کو کہ جہاں 76-77 سال سے نااہل لوگ جن کی اہلیت نہیں ہے، جس ملک کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہندوؤں سے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن آج تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے کوئی خاطر خواہ کوشش کی گئی ہے، لیکن جو ہے اس پر اس نظام کو لانے کے لیے عملی طور پر کوئی بھی اس طرح سامنے نہ آ سکا۔ تو یہ مطلب یہی ہے کہ وہی انگریز کا پرانا نظام، وہی تسلطانہ، باپ گیا پھر بیٹا آیا، پھر بیٹا گیا تو اس کا پوتا آ گیا، اسی طرح ایک جاگیردارانہ نظام چلا آ رہا ہے، لیکن ملک میں اسلامی نظام کے لیے ابھی تک خاطر خواہ کوشش نہیں کی جا رہی، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور جب کوئی امانت کسی نااہل کو سپرد کر دی جائے، جب کوئی کام کسی نااہل کو سپرد کر دیا جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے کہ جس وقت ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جس وقت جو ہے انسان ان قیامت کی نشانیوں کے اندر خود کو شامل کرنا شروع ہو جائے کہ میں اس کا سبب تو نہیں بن رہا،
بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔